ناول تجھ پہ دل ہارا از قلم طوبہ صدیقی ایپیسوڈ نمبر 15۔ آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈور بیل کی آواز پہ آئمہ نے دروازہ کھولا تو سامنے زوہان کھڑا تھا۔ اندر تو بلا لو، یہیں کھڑے کھڑے بات کرو گی کیا؟ زوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ ابھی اندر نہیں آ سکتے، دادی سو رہی ہیں، میں ایسے آپ کو اندر نہیں لے جا سکتی۔ آئمہ نے صاف انکار کیا۔ اچھا بابا مت بلاؤ اندر، میں جلدی آنا چاہتا تھا مگر کچھ کاموں میں پھنس گیا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ کل میں اپنی فیملی کو لے کر آ رہا ہوں تمہارے گھر رشتہ پکا کرنے۔ زوہان نے اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھا جس پہ پریشانی صاف واضح تھی۔ کیا ہوا آئمہ، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ زوہان نے رسانیت سے پوچھا۔ آپ یہ سب اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ آئمہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آئمہ تمہیں میری جاب کا اندازہ ہوگا، میں ابھی 3 مہینے کی چھٹیوں پہ ہوں، اس سے پہلے میں ہمارے درمیان ایک مضبوط تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ آئمہ میرے بھی والدین نہیں ہیں، میرے لیے فیملی میں صرف بلاد شاہ کی فیملی آتی ہے، وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ میں ان معاملات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں جلد از جلد تم میری ہو جاؤ۔ سوہان کی بات پہ آئمہ نے گہری سانس لی۔ دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہے، میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، میں دادی کو ایسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور میرے مام ڈیڈ کی برسی آنے والی ہے، میں اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ آئمہ نے اپنی بات سامنے رکھی۔ تم دادی کی فکر نہیں کرو، وہ شادی کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ اور کب ہے تمہارے مام ڈیڈ کی برسی؟ 2.5 مہینہ ہے ابھی۔ سوہان کی بات پہ آئمہ نے جواب دیا۔ بس صرف یہی بات ہے؟ سوہان نے تصدیق چاہی۔ جی، اور کیا بات ہوگی بھلا؟ آئمہ نے نظریں جھکائے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، کل میری فیملی کو آنے دو، ہم رشتہ تو پکا کر لینا، پھر تمہارے مام ڈیڈ کی برسی کے بعد ہم شادی کر لیتے ہیں، یہ تو منظور ہے نا؟ سوہان نے کہا تو آئمہ نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ گریٹ، چلو تم سو جاؤ، میں بھی چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی، بائے۔ سوہان اسے بائے کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سوہان کے جانے کے بعد آئمہ اندر آ کر چارپائی پہ بیٹھی، گہری سانس لی، پھر مسکرا دی۔ چلیں آئمہ میڈم، کل آپ کے سسرال والے آ رہے ہیں، ان کے آنے کی تیاری کرتے ہیں، وہ خود سے کہتی اندر چلی گئی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ حیات ناشتے کے لیے ٹیبل پر آئی تو تقریباً سبھی لوگ موجود تھے۔ سرور شاہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی ایک ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا تھا، تو اس وقت صرف بلاج اور زوہان ہی موجود تھے۔ گڈ مارننگ بیٹا، آؤ بیٹھو، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شبانہ نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ گڈ مارننگ زیشی بھابھی۔ حیات نے زیشی کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا تو بلاج کے چہرے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ بکھری، جسے وہ فوراً ہی چھپا گیا۔ گڈ مارننگ، سریشا نے مسکرا کر جواب دیا اور بلاج کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سوہان ادا، آپ کل نظر ہی نہیں آئے، کہاں تھے؟ ممی، آج ہم آئمہ بابی کے گھر جائیں گے نا رشتہ پکا کرنے۔ سوہان سے پوچھتے ہی وہ شبانہ سے مخاطب ہو گئی۔ ہاں بیٹا، شام میں چلیں گے، تم لوگ پہلے شاپنگ سے ہو آؤ، اس کے بعد۔ شبانہ نے تائید کی۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا۔ حیات نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ممی، زریشا کو میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا آفس، میری ایک میٹنگ ہے، اس کے بعد لے جاؤں گا شاپنگ۔ بلاج نے شبانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، شبانہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ ممی، آپ کے چھوٹے صاحبزادے اگر نہیں آئے جلدی تو میں کیا کروں گی؟ حیات نے پریشانی سے کہا۔ آ جائے گا بچے، پریشان نہیں ہو، میں تھوڑی دیر میں اسے کال کر کے یاد دلا دوں گی، شبانہ نے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، حیات نے مسکرا کر کہا، پھر سوہان کی طرف متوجہ ہوئی۔ سوہان ادا، آپ نے بتایا ہی نہیں، آپ کل کہاں تھے؟ میں کیسے بتاؤں، آپ کی ٹرین ایک اسٹیشن پہ رک ہی نہیں رہی۔ سوہان نے چھیڑا۔ اوہ سوری، اچھا بتائیں اب۔ حیات نے فوراً کہا۔ کل کچھ آفس کا ضروری کام تھا، اس وجہ سے پورا دن مصروف گزرا، سوہان نے جواب دیا۔ مگر سوہان ادا، آپ تو چھٹیوں پہ ہیں نا، پھر بھی کہاں؟ حیات نے بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ جی میڈم، ہوں تو چھٹیوں پہ، مگر کچھ ضروری کام ہو تو حاضری لگانی پڑتی ہے، سوہان نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، ممی، آپ کا لاڈلا اچھا ٹیپ ریکارڈر لے آیا ہے جو کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ بلاج مسکراہٹ چھپاتا ایک نظر حیات کو دیکھ کر اوپر کی جانب چلا گیا۔ ممی، بھائی نے مجھے ٹیپ ریکارڈر بولا؟ حیات نے صدمے سے شبانہ کو دیکھا تو سبھی مسکرانے لگے۔ مذاق کر رہا ہے، تمہارے آنے سے تو گھر میں اور رونق ہو گئی ہے، کیوں زری؟ شبانہ نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوما۔ ممی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، زریشا نے بھی مسکرا کر تائید کی۔ زریشا کمرے میں آئی تو بلاج بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ زریشا کو دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا۔ زریشا اس کے قریب پہنچی تو بلاج نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اپنی دیورانی سے کچھ سیکھ لو، کتنا بولتی ہیں، اور ایک تم ہو، مجھ سے زیادہ باتیں ہی نہیں کرتی۔ بلاج کی بات پہ زریشا مسکرائی۔ آپ کے کان پک جائیں گے میں اتنا بولنے لگی تو، زریشا نے شرارتی لہجے میں کہا۔ تمہاری آواز تو کانوں میں چاشنی گھولتی ہے زیشی، بھلا کان کیسے پک سکتے ہیں؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے بلاشا تمہارے مکمل بس میں آ جائے،
बलाश ने गंभीर लहजे में कहा तो जरीशा खिलखिलाकर हंसी। बलाश ने उसकी पेशानी पर लब रखे। आई एम एडिक्टेड टू यू ऋषि। बलाश ने उसके माथे से माथा टिकाकर आंखें बंद करते हुए कहा। बलाज शाह के आने की खबर मिलते ही ऑफिस में मौत का सा सन्नाटा छा गया। बलाज जरीशा के हमरा उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में थामे अपनी शाहाना चाल चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। बलाज के साथ लड़की को देखकर आपस में नजरों के तबादले हुए थे। बिना किसी को मुखातिब किए वह जरीशा को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कम ऋषि, सिट हियर। बलाज ने जरीशा को अपनी चेयर पे बिठाया। सो मिसेस बलाज शाह, कैसा लग रहा है आपको मेरा ऑफिस? बलाज ने जरीशा को नजरों के हिसार में लिए कहा, आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। जरीशा की बात भी उसने इस बात में सर हिला। और ऑफिस का मालिक कैसा है? गहरी नजरों से देखते हुए अगला सवाल किया तो जरीशा मुस्कुराई। वो तो बहुत अच्छे हैं। जरीशा ने मध्यम आवाज में कहा तो बलाज नरम मुस्कुराहट के साथ उसके करीब आया। कितना अच्छा? जरीशा की तरफ झुकते हुए उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। बहुत अच्छे। बलाज के इस तरह ऑफिस रूम में करीब आने पे वो सटपटाई थी। जरीशा को नर्वस देखकर वो मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने के लिए भेज रहा हूँ। साथ फीमेल स्टाफ में से भी किसी को भेज देता हूँ ताकि तुम बोर ना हो। बलाज कहता हुआ उसके माथे पर लब रखता रूम से बाहर निकल गया। बलाज को ऑफिस रूम से बाहर आता देख सबने नजरें झुका ली थी। मिस मैमूना, मेरी वाइफ अंदर अकेली है, उन्हें कंपनी दे और मजहर मैम के लिए कुछ अच्छा सा खाना पीने के लिए ऑफिस रूम में भेजो, फास्ट। बलाज कहता सब पे एक नज़र डालता मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जबकि साथ ही लड़की बलाज शाह की बीवी है, यह खबर सबके लिए बहुत शॉकिंग थी। मगर हर कोई जरीशा की किस्मत पर रश्क कर रहा था जो उस शहजादे की दस्तरस में थी, जिसको पाने के लिए न जाने कितनी लड़कियां दिल हथेली पर रखे फिरती थी। मैम, मैं कम इन? मैमूना ने इजाज़त तलब नज़रों से जरीशा को देखा तो उसे मुस्कुराकर इस बात में सर हिला। हेलो मैम, मेरा नाम मैमूना है, कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें। हमें तो पता ही नहीं था कि बलाज सर की शादी हो चुकी है और उनकी इतनी प्यारी बीवी भी है। मैमूना ने सताइशी नजरों से जरीशा को देखकर कहा, जो ग्रे कलर के स्टॉलर को चेहरे के गिर लपेटे तमाम तर मासूमियत समेटे बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मैमूना। जरीशा ने भी मुस्कुरा कर कहा और उसे बैठने का कहा। इतने में मजहर, जो कि बलाज के कॉफ़ी या चाय वगैरह का ख्याल रखता था, रिफ्रेशमेंट के कई आइटम्स लेकर रूम में आया। मैम, ये सर ने भिजवाया, मजहर अदब से कहता वापस चला गया। इतना कुछ क्यों मंगवा लिया? मैं तो ये सब खा भी नहीं पाऊंगी। जरीशा ने टेबल पर नजर डालते हुए कहा, जहाँ फ्रेश जूस के साथ साथ कई खाने की चीजें रखी थी। मैम, आप कुछ तो लें, जो नहीं खाएंगी वो वापस कर दिया जाएगा। मैमूना ने मुस्कुरा कर कहा तो जरीशा ने उसे देखा। और ये वापस कहाँ जाता है? जरीशा ने सवाल किया। मैम, वेस्टेज में जाता है। मैमूना की बात पर जरीशा ने अफसोस से उसे देखा। रिस्क को वेस्ट करना बहुत ही बुरी बात है। ये बचा हुआ खाना वगैरह किसी गरीब को भी दिया जा सकता है, किसी का पेट भी भर जाएगा, गुनाह भी नहीं मिलेगा और अल्लाह और भी बरकत देंगे। यूँ खाने को ज़ाया करना बिल्कुल भी अच्छा अमल नहीं है। जरीशा की बात पे मैमूना ने भी इस बात में सर हिलाया। जी मैडम, आप ठीक कह रही हैं। मैमूना और कुछ कहती तभी बलाज वापस आ गया। थैंक्स मिस मैमूना, मेरी वाइफ को कंपनी देने के लिए। आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। मेरे साथ कोई भी कंपनी काम करे तो उसे एक बात अच्छे से क्लियर कर दें कि बलाज शाह को इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इट्स दैट क्लियर? बलाज ने गुस्से से कहा। जिस कंपनी के साथ मीटिंग थी वो पूरे 10 मिनट लेट थी और बलाज शाह को सबसे ज़्यादा नफरत इंतज़ार करने से थी। यस यस सर, मैमूना ने मध्यम आवाज़ में कहा। शाह, ये सब खाना वेस्टेज में डाल दिया जाता है, ये तो बहुत बुरी बात है। इस तरह रिस्क की बेअदबी होती है और अल्लाह रिस्क की बेअदबी और नाकदरी करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जरीशा ने परेशानी से कहा तो बलाज उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। गुस्सा लम्हे में गायब हुआ। ओके, फिर क्या करना चाहिए तुम बताओ? बलाज ने मोहब्बत भरी नज़र जरीशा पे डाली। शाह, ये बचा हुआ खाना आप किसी गरीब को दिलवा दिया करें। सड़क किनारे कितने ही गरीब लोग होते हैं जो भूखे होते हैं, उनका पेट भी भर जाएगा और रिस्क ज़ाया होने से भी बच जाएगा। जरीशा ने मशवरा दिया तो बलाज के चेहरे पे मध्यम सी मुस्कुराहट आई। बलाज की मुस्कुराहट देखकर तो मैमूना सदमे में ही जा चुकी थी। वो हंसता भी होगा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। और इतना नरम लहजा भला किसी ने ऑफिस में सुना ही कहाँ था उसका। जैसा आप कहें मिसेस बलाज शाह। मिस मैमूना, मजहर को बोलें आज के बाद जितना भी खाना बचेगा वो सब गरीबों में तकसीम होगा। बलाज ने मैमूना से कहा तो वो ये सर करती उसके रूम से वापस चलेगी। उसे तो अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मीर बलाज शाह मुस्कुरा भी सकते हैं और किसी से इतनी मोहब्बत से भी बात कर सकता है। चलें ज़ीशी। बलाज ने जरीशा का हाथ थाम कर कहा तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और उसके हमरा ऑफिस रूम से बाहर आ गई। तमाम स्टाफ ने सताइशी नज़रों से उस खूबसूरत जोड़ी को देखा था।
یہ کیا بات ہوئی سرور؟ کتنی بری بات ہے؟ تم نے کہا تھا تم آ جاؤ گے جلدی، حیات کو کتنا برا لگے گا۔ شبانہ نے ہبکی سے کہا۔ انہوں نے سرور شاہ کو جلدی آنے کے لیے کال کی تھی تاکہ وہ حیات کو شاپنگ کے لیے لے کر جائے، مگر کال پہ انہیں پتہ لگا تھا کہ سرور شاہ نہیں آ سکے گا۔ ممی میں کیا کروں، مجبوری ہے، میں آ سکتا تو ضرور آتا مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ سرور شاہ نے معذرت کی۔ تم مجھے پہلے بول دیتے تو میں سریشا اور بالاش کے ساتھ ہی اسے بھیج دیتی نا۔ اب کیسے ہوگا سب؟ اس کے ولیمے کا ڈریس کیسے آئے گا؟ شبانہ پریشان ہوئی تھی۔ ممی آپ بے فکر ہیں، میں ولیمے کا ڈریس آج ہی بھجوا دوں گا، آپ بس حیات کو کچھ نہیں بولیے گا، میں خود ہینڈل کر لوں گا اسے۔ سرور شاہ کی بات پہ وہ مطمئن ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے مگر جلدی کرنا، شام میں ہم سوہان کی بات پکی کرنے جائیں گے۔ جی ممی آپ بے فکر رہیں، اللہ حافظ۔ سرور شاہ نے شبانہ کو مطمئن کر کے کال کٹ کی اور اپنے ایک دوست کو کال کی جس کی بیوی بوتیک ڈیزائنر تھی۔ حیات کے ولیمے کا ڈریس اب اس نے آن لائن ہی منگوانا تھا۔ ممی، حیات نے دروازہ نوک کر کے کہا۔ آ جاؤ بچہ اندر آؤ۔ شبانہ نے مسکرا کر اسے اندر بلایا۔ ممی آپ کی بات ہوئی، کب تک آئیں گے ایس پی صاحب؟ حیات نے شبانہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے 2.5 گھنٹے سے سرور شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ کہہ رہا تھا تم سے بات کرے گا، کال نہیں کی اس نے تمہیں؟ شبانہ نے پوچھا تو اس نے افسردگی سے نفی میں سر ہلایا۔ شبانہ اور سرور شاہ کی بات ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ انہیں سرور شاہ پہ شدید غصہ آیا۔ وہ بیٹا، وہ کہہ رہا تھا کہ میڈم سرور سر نے کچھ سامان بھجوایا، باہر ہال میں رکھا ہے، ملازمہ نے آ کر بتایا تو شبانہ اور حیات دونوں ہی ہال میں آ گئیں۔ ہال میں بہت خوبصورت سی پیروں تک آتی میکسی رکھی تھی جو پیچ کلر کی تھی۔ بے حد نفاست سے کیا گیا سٹونز کا بھاری کام میکسی کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ساتھ ہی میں جویلری سے لے کر پرس تک ہر چیز موجود تھی۔ حیات سب دیکھ رہی تھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ سرور شاہ کی کال دے کر اس نے کال اٹھائی۔ آئی ایم ریئلی سوری میری جان، میں آ نہیں سکا، تمہاری شاپنگ پینڈنگ ہے مجھ پہ، ہم ویکینڈ پہ چلیں گے۔ سرور شاہ کی بات پہ حیات نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے۔ حیات کی بات پہ سرور شاہ شاکڈ ہوا۔ وہ تو حیات کی باتیں سننے کے انتظار میں تھا مگر یہاں تو اس نے اتنی آسانی سے ٹھیک ہے کہہ دیا تھا۔ ہیں واقعی ٹھیک ہے؟ تمہارا دل نہیں کرا میرا سر پھاڑنے کا؟ سرور شاہ نے اسے چھیڑا۔ اے ایس پی، میں ابھی ممی کے ساتھ ہوں، فرصت سے بات کروں گی، حیات نے مسکرا کر کہا تو سرور شاہ کا کہہ کر چھوٹا۔ او، اب سمجھا، ساسو ماں کا لحاظ کیا جا رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام سے سب سامان دیکھ لو، اوکے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سرور شاہ نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ حیات بچہ میں سدرا سے کہہ کر سامان تمہارے روم میں رکھوا رہی ہوں، تم آرام سے سب دیکھ لو، شبانہ نے کہا تو اسے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ بالاج زریشا کے ہمراہ شاپنگ مال میں موجود تھا۔ زریشا جس چیز کو صرف چھو کر دیکھتی یا اس کی نظر جس چیز پر پڑتی بالاج شاہ فوراً وہ چیز خرید لیتا۔ شاہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اتنا کچھ کیوں لے رہے ہیں؟ مجھے اس سب کی ضرورت نہیں ہے، زریشا نے پریشان ہو کر کہا تو بالاش نے نرمی سے اسے اپنے قریب کیا۔ زیشی، جس چیز کو تمہارے ہاتھ چھوئیں گے یا جس چیز پہ تمہاری نظر رکے گی وہ چیز تمہارے دسترس میں آ کر رہے گی۔ بالاش کے جواب پہ زریشا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہ تو پیسوں کو ضائع کرنا ہوا شاہ، ہمیں ہر ایک چیز کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ بس اب کچھ نہیں خریدیں گے، بس ولیمہ کا ڈریس لیں پھر ہم گھر چلتے ہیں پلیز۔ زریشا نے بہت آرام سے سمجھایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم آج کے زمانے کی ہی لڑکی ہو، تمہاری باتیں تمہارا انداز سب الگ ہے زیشی۔ بالاش کی بات پہ زریشا مسکرائی۔ میں آج کے زمانے کی ہی لڑکی ہوں شاہ، بس کوشش کرتی ہوں ان کاموں سے بچ سکوں جو اللہ کو پسند ہے۔ میں بہت اچھی مسلمان نہیں ہوں مگر بس کوشش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یہ زندگی تو 4 دن کی ہے، تیاری تو ہمیں اس زندگی کی کرنی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ زریشا باتیں کرتے ہوئے بالاش کے ہم قدم تھی جبکہ وہ مبہوت سا اسے سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یقیناً بہت پسند کرتے ہوں گے زیشی، بالاش کہتے ہوئے ایک برائڈل شاپ میں داخل ہوا، یہاں سے انہیں ولیمے کا ڈریس پسند کرنا تھا۔ بالاش نے شاپنگ کے بعد زریشا کو بہترین لنچ کروایا تھا اور اب وہ لوگ واپس شاویلا لوٹے تھے۔ بالاج اور زریشا اندر آئے تو حیات اور شبانہ ہال میں ہی بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، زریشا نے سلام کیا تو شبانہ اور حیات نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ بالاج اور زریشا کے پیچھے ہی 4 ملازم بہت سارے شاپنگ بیگز لے کر اندر آئے تھے۔ ولیمہ کا ڈریس تو الگ ملازم اٹھا کر لائے تھے کیونکہ وہ بہت بھاری تھا اور بالاج شاہ کا حکم تھا کہ ڈریس ہلکا سا بھی زمین سے ٹچ نہ ہو۔
گرے کلر کی لانگ ٹیل میکسی جس کا بیک اتنا لمبا تھا کہ زریشا نے چلتے وقت لازمی کسی کا سہارا لینا تھا۔ میکسی بے حد حسین تھی، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں تھی کہ زریشا یہ پہن کر کوئی ابصرہ ہی لگنی تھی۔ ماشاء اللہ زیشی بھابھی، آپ کا ڈریس تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے، ماننا پڑے گا بھائی کی چوائس بہت زبردست ہے۔ حیات نے زیشی کے کندھے سے کندھا ملا کر کہا تو اس نے مسکرا کر بالاج کو دیکھا جو اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بالکل بالاج، بہت پیارا ڈریس لائے ہو، اللہ تعالیٰ پہننا نصیب کرے، خوش رہو میرے بچوں۔ شبانہ کی بات پہ بالاج نے دل میں آمین کہا تھا۔ ممی سرور کہاں ہے؟ بالاج نے سوال کیا۔ وہ نہیں آ سکا بیٹا، کچھ کاموں میں پھنس گیا ہے، اسے دیر ہو جائے گی، شبانہ نے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ پہلے بتا دیتا، حیات ہمارے ساتھ ہی چلی جاتی۔ نہ بابا نہ، مجھے آپ لوگوں کے بیچ کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بالاج کی بات پہ حیات نے جواب دیا تو بالاج اپنی مسکراہٹ چھپا گیا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ویسے بھی تمہیں جھیلنے کی ہمت تمہارا شوہر ہی رکھتا ہے، بالاج کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا، جبکہ اس کے جواب پہ حیات کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ شبانہ اور زریشا نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ بالاج بھائی فوراً بات مار دیتے ہیں، ادھار ہی نہیں رکھتے، بنا لگی لپٹی رکھے بات پہ بات مارنا کوئی میرے جیٹ جی سے سیکھے، حیات نے شرارتی انداز میں کہا تو شبانہ کھل کر ہنسی تھی۔ کتنی خواہش تھی ان کے اپنے گھر کو ایسے ہنستا بستا دیکھنے کی، آج وہ پوری ہو گئی تھی۔ بالاج نے نہ صرف زریشا کو اپنا لیا تھا بلکہ حیات کے ساتھ بھی وہ بڑے بڑے بھائیوں والا رویہ رکھ چکا تھا۔ کچھ حیات کی شرارتی طبیعت کا بھی ہاتھ تھا کہ بالاج اس کے ساتھ بہت جلد نارمل ہو گیا تھا۔ سوہان سب کے ساتھ آئمہ کے گھر پہنچا، بس سرور شاہ ساتھ نہیں تھا، اس کے علاوہ سبھی لوگ موجود تھے۔ چلو میجر تم تو آگے آؤ، بالاج نے سوہان کو پیچھے دیکھ کر کہا تو وہ ہنستا ہوا آگے آیا اور ڈور بیل بجائی۔ دروازہ آئمہ نے کھولا تھا، نیوی بلو کلر میں وہ سوہان کے دل میں اتر رہی تھی۔ السلام علیکم، آئمہ نے سلام کر کے سب کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ شبانہ نے اسے گلے لگا کر اس کا ماتھا چوما، جبکہ زریشا اور حیات نے بھی اسے گلے لگایا تھا۔ آئمہ سب کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوئی جہاں ایک صوفہ سیٹ رکھا تھا اور ایک طرف دو بڑے کشنز رکھے تھے۔ دیواروں کی حالت کافی خستہ تھی، جگہ جگہ سے کلر اکھڑ چکا تھا۔ سب کو بٹھا کر وہ اپنی دادی کو لینے اندر کی جانب چلی گئی۔ بالاج، یہ جگہ مجھے پتا ہے تمہارے قابل نہیں ہے، اس طرح کی جگہوں پہ تم پہلے کبھی نہیں گئے ہو، مگر بس کچھ دیر کی بات ہے۔ آئمہ یتیم ہے، صرف دادی رہتی ہیں اس کے ساتھ، بہت مشکل سے گھر چلاتی ہے، سوہان نے بالاج سے کہا تو اس نے گھور کر سوہان کو دیکھا۔ تم آج تو اس طرح کی بات اپنے دماغ میں لے آئے ہو، آئندہ نہیں لانا ورنہ تمہارے جسم سے تمہارا دماغ ہی علیحدہ کر دوں گا، بالاج نے اسی طرح گھور کر کہا تو سوہان مسکرائے۔ آئمہ اپنی دادی کو تھامے اندر آئی جو ایک چھڑی کے سہارے مشکل سے چل رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر سبھی کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم، شبانہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے آگے سر جھکایا۔ حیات اور زریشا نے بھی سلام کر کے ان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے شفقت کا ہاتھ ان کے سروں پر بھی رکھا۔ بالاج اور سوہان بھی اسی طرح ان کے آگے جھکے تھے۔ آپ سب ہمارے گھر آئے، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، دادی نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ حال احوال کے بعد شبانہ نے بات شروع کی۔ اماں جی، ہمارے آنے کا مقصد تو آپ جانتی ہوں گی، ہمارا سوہان پسند کرتا ہے آپ کی پوتی کو، سوہان کے بارے میں بھی آپ کو سب پتہ ہی ہے، اس لیے آج میں اس کی ماں بن کر آپ سے آپ کی پوتی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ شبانہ کی بات پہ دادی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا، جبکہ آئمہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ ہاں جی، سوہان نے آنے کا مقصد بتا دیا تھا اور اپنے بارے میں بھی سب بتا دیا تھا۔ بیٹا میں تو خود یہی چاہتی ہوں کہ میری چلتی ہوئی سانسوں میں ہی میری بچی اپنے گھر کی ہو جائے، میری زندگی کے بھی بھلا کتنے دن رہ گئے ہوں گے، اچھا ہے میں بھی اس کا فرض نبھا کر سکون سے اپنی آخری نیند لے سکوں گی۔ دادو، دادی کی بات پہ آئمہ نے نم آنکھوں سے انہیں تڑپ کر پکارا تھا۔ ارے جھلی، ایک نہ ایک دن تو سب نے جانا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا اس رشتے سے، اتنے اچھے گھر میں میری بچی کی شادی ہو جائے گی تو مجھے بھی سکون رہے گا۔ دادی نے آئمہ کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، تو پھر آپ کی اجازت ہو تو میں سوہان کی نسبت کی انگوٹھی اپنی بہو کو پہنا دوں۔ شبانہ نے اجازت چاہی تو دادی نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ شبانہ نے آئمہ کو اپنے پاس بٹھایا، ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی انہوں نے آئمہ کی انگلی میں پہنائی۔ یہ سوہان کی طرف سے ہے، شبانہ نے کہا اور پھر 4 سونے کی چوڑیاں نکال کر آئمہ کے ہاتھوں میں پہنائی جو سوہان نے آتے وقت انہیں دی تھی، اس کی ماں کی آخری نشانی۔ یہ سوہان کی امی کی ہیں، آج وہ ہوتی تو خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہناتی۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ شبانہ نے اس کا ماتھا چوم کر کہا تو سب نے ہی آمین کہا۔ بیٹا، کچھ ٹائم بعد میرے بہو بیٹے کی برسی ہے، شادی اس کے بعد ہی ہوگی، دادی نے کہا تو شبانہ نے سمجھ کر گردن ہلائی۔ جی اماں جی، سوہان مجھے بتا چکا ہے، آپ بھی فکر رہیں، ہم انشاءاللہ آئمہ کے والدین کی برسی کے بعد دھوم دھام سے اسے لینے آئیں گے۔ شبانہ کی بات پہ سب مسکرائے۔
حیات اور سریشا نے گلے لگا کر آئمہ کو مبارکباد دی۔ بہت بہت مبارک ہو آئمہ، سریشا نے کہا۔ مبارک ہو بھابھی جان، میں آپ کی دیورانی کہلاؤں گی، حیات نے کہا تو آئمہ کے چہرے پر شرمیلی سے مسکان آئی۔ منیہا روم میں تیار بیٹھی تھی، آج اس کی مائیوں تھی، مگر اس کے چہرے پہ کوئی رونق ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ گمسم سے بیٹھی آئینے میں خود کو تک رہی تھی۔ پیلے رنگ کا جوڑا جس کا دوپٹہ دھانی رنگ کا تھا، اس کی گوری رنگت پہ جچ رہا تھا۔ لائٹ سا میک اپ اس کے چہرے کو حسین تر بنا گیا تھا۔ اکثر کمرے میں آئی تو منیہا کو گمسم بیٹھے پایا۔ منو، میری گڑیا تیار ہو گئی؟ انہوں نے پیار سے پکارا، مگر منیہا کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی آپ کب آئیں؟ اپنا ڈریس سنبھالتی وہ اٹھی اور اقصیٰ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ منیہا کو دیکھ کر اقصیٰ کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میری بچی اتنی بڑی ہو گئی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، اقصیٰ نے اس کے کان کے پیچھے نظر کا ٹیکا لگا کر کہا۔ منیہا خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی اقصیٰ منیہا سے نظریں چرا رہی تھی۔ کیسے ملاتی وہ اپنے لخت جگر سے نظریں؟ ان کی نظروں کے سامنے ان کی بچی کی زندگی تباہ ہونے جا رہی تھی اور وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ امی، بابا کو بیٹا چاہیے تھا کیا؟ منیہا کے سوال پہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ منو، یہ کیسی بات کر رہی ہو تم؟ ایسا خیال بھی کیسے آیا تمہارے دماغ میں؟ تمہارے بابا تم سے بہت محبت کرتے ہیں بیٹا۔ اقصیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تبھی وہ کسی بوجھ کی طرح اٹھا کر پھینک رہی ہے نا امی؟ انہوں نے کبھی دیکھا نہیں مجھے عامر پسند نہیں، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اس کا مجھ پہ روب جمانا، انہوں نے کبھی نہیں دیکھا اس کا مجھے تکلیف دینا۔ منیہا کی باتوں پہ اقصیٰ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے منیہا کو گلے سے لگایا۔ میری بچی، اپنے بابا سے بدگمان مت ہو، وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے، وہ تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اقصیٰ نے روندھی آواز میں کہا۔ اگر وہ کچھ ایسا کر دے کہ آپ لوگ مجھے کبھی دیکھ ہی نہ سکیں، کیا آپ لوگ خود کو معاف کر پائیں گے؟ منیہا، اللہ نہ کرے میرا بچہ ایسا کبھی کچھ ہو۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے اچھے نصیب کی بہت دعائیں مانگی ہیں، مجھے پورا یقین ہے میرا رب میری دعائیں رائے گا نہیں جانے دے گا۔ منیہا کی بات پہ انہوں نے تڑپ کر کہا تھا۔ ایک آنسو منیہا کی آنکھ سے بھی نکلا، جسے اس نے فوراً صاف کر لیا۔ تم بیٹھو، کچھ دیر میں تمہیں لینے آؤں گی، تب تک تم آرام کرو، اقصیٰ کہہ کر جانے لگے، مگر منیہا کے اگلے الفاظوں نے انہیں پلٹنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے آپ دونوں کو معاف کیا، کل میرے ساتھ کچھ بھی غلط ہو تو آپ لوگ خود کو مت کوسیے گا، منیہا کہہ کر چہرہ موڑ گئی، جبکہ اقصیٰ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ وہ آنسو پونچھتے کمرے سے نکلی تو سلمان صاحب منیہا کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سب سن چکے ہیں۔ اقصیٰ ایک ہبکی بھری نگاہ سلمان صاحب پر ڈالتی نیچے چلی گئی۔ آہل ایک 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا اضطرابی کیفیت میں کسی کا منتظر تھا۔ نظر بار بار انٹرنس پر اٹھتی تو کبھی وہ گھڑی پر نگاہ ڈالتا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہاں بیٹھا تھا۔ آج اس کا ایک آدمی عامر کے خلاف ثبوت لے کر اس کے پاس آنے والا تھا۔ اس میں عامر کی ویڈیوز اور چند تصاویر تھی، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے۔ آہل آج ہی منیہا کے گھر جا کر اس عامر کا اصل چہرہ سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اس کا آدمی 2 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہیں آیا تھا اور اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ اب آہل کو پریشانی ہونے لگی تھی، کچھ غلط ہونے کا احساس اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ بے چین سا بیٹھا تھا جب اس کے آدمی کے نمبر سے کال آنے لگی۔ آہل نے لمحہ ضائع کیے بنا کال اٹھائی۔ کہاں رہ گئے ہو؟ میں 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، آہل نے غصے سے کہا تو سامنے سے کسی شخص کا کہکا گونجا۔ آہل آہل آہل، اتنا بھی آسان نہیں ہے مجھے پکڑنا، افسوس ایک بے قصور شخص تمہاری ضد کی وجہ سے اپنی جان سے گیا۔ عامر؟ عامر کی بات پہ آہل غصے سے چیخا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ارے واہ، تم تو پہچان گئے۔ خیر میں تم سے لمبی بات نہیں کر سکتا، وہ کیا ہے نا، آج مائیوں ہے میری منیہا کی، آج وہ میرے لیے سجی بیٹھی ہوگی، مجھے اس کے پاس پہنچنا ہے، اس کے حسن کی تعریف بھی تو کرنی ہے، عامر نے کمینگی سے کہا۔ کمینے انسان، میں جان لے لوں گا تیری، آہل نے بمشکل غصہ ضبط کیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بائے بائے آہل، میں تو چلا اپنی جان منیہا کے پاس، عامر نے کہہ کر کال کٹ کر دی۔ آہل سر ہاتھوں میں گرائے کرسی پر ڈہ گیا۔ وقت جتنا کم تھا اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا تھا، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ منیہا نے موبائل اٹھایا اور آہل کا نمبر ڈائل کیا۔ آہل تھکے دل کے ساتھ ہوٹل سے نکل کر باہر آیا ہی تھا کہ منیہا کی کال آنے لگی۔ دل میں ٹیس اٹھی تھی، کیا کہتا وہ اس معصوم کو کہ سارے ثبوت ہاتھ آتے آتے گوا دیے اس نے منیہا کی کال اٹھائی۔ ہیلو منیہا، کیسی ہو؟ آہل نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ منیہا کچھ نہیں بولی۔ منیہا، تم ٹھیک ہو نا؟ آہل نے بے چینی سے پکارا تو منیہا کی سسکی اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ منیہا پلیز رو نہیں، اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، بھروسہ رکھو۔
आहिल ने अपनी आवाज़ की नमी छुपाने की नाकाम कोशिश की। मुझे अल्लाह ताला के बाद आप पे भरोसा है, प्लीज़ आहिल मुझे बचा लें, मैं आपके आसरे बैठी हूँ। मनीहा ने रोते हुए कहा और कॉल कट कर दी। आहिल बुरी तरह टूटा था। उसका दिल किया था वो रोए चीखे मारे, मगर वो तो ये भी नहीं कर सकता था। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा मनीहा, तुम्हें बर्बाद होने नहीं दूंगा। आहिल ने दिल में सोचा, मगर किस्मत को क्या मंजूर था ये तो वो दोनों ही नहीं जानते थे। मायों की रस्म घर में ही रखी गई थी। मनीहा को लाकर आमिर के बराबर में बिठाया गया। जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। आमिर खूबरू नौजवान था, मगर कोई नहीं जानता था कि वो दिल का कितना काला है। मनीहा बेदिली से बैठी थी। आमिर रस्म के दौरान हंसी मजाक करता, कभी मनीहा को छेड़ता। देखने में यही लग रहा था कि आमिर बहुत मोहब्बत करता है मनीहा से, मगर उसके इरादों के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। सब ने ही उन दोनों की ढेरों तस्वीरें बनाई थी। खुद आमिर ने पर्सनल फोटोग्राफर हायर किया था, जो उनके मुख्तलिफ पॉज ले रहा था। मनीहा मेरी जान, थोड़ा सा मुस्कुराओ तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गन रखी हो तुम्हारे सर पे। आमिर ने नरमी से उसका चेहरा ऊपर करके कहा, तो उसने गुस्से से घूर कर आमिर को देखा। उफ, मेरी हसीना का इतना गुस्सा, कोई बात नहीं, रात में तुम्हारा गुस्सा निकाल दूंगा मैं। आमिर ने उसके कान में सरगोशी की तो मनीहा सहम गई। अगर चाहती हो मैं रात में तुम्हारे कमरे में ना हूं तो चलो शाबाश मुस्कुराओ। आमिर की बात ने उसने बमुश्किल ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। सलमान साहब ने उन दोनों को मुस्कुराते देखा तो वो थोड़े मुतमिन हो गए थे, वरना मनीहा की बातों ने उन्हें परेशान कर दिया था। उनका ख्याल था मनीहा आमिर से बदगुमां है और शादी के बाद खुद सब ठीक हो जाएगा। काश वो जान सकते उनकी जान से प्यारी बहन का बेटा, उनका लाडला भांजा, उनकी लखते जिगर के लिए किस कदर गंदा मंसूबा बनाए बैठा है। जारी है।